اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا موضوع ہے اکبر جے پوری حالات زندگی پر مختصر نوٹ اور اشعار کی تشریح۔ آپ کا نام سید محمد اکبر اور تخلص اکبر ہے۔ ادبی حلقوں میں اکبر جے پوری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کی ولادت 23 اکتوبر 1928 عیسوی کو جے پور راجستھان میں ہوئی تھی۔ والد کا نام آغا سید علی آبدی تھا۔ اکبر جے پوری پیشے سے معلم تھے۔ آپ کا ادبی سفر 20ویں صدی کی چوتھی دہائی میں ان کے وارد کشمیر ہونے سے پہلے ہی شروع ہوا تھا۔ غزلوں کے علاوہ اکبر جے پوری نے حمد، نعت، مدح اور رثائی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ بنیادی طور پر وہ رومانی شاعر تھے۔ شمع فروزاں، شباب وطن، ساز شکستہ، فکر و خیال اور فکر و فن آپ کے شائع شدہ شعری مجموعے ہیں۔ چمن زار اور بچوں کے لیے نظموں کا مجموعہ شگوفے ان کی وفات کے بعد شائع کیے گئے ہیں۔ آپ 4 مارچ 1998 عیسوی کو سرینگر کے حسن آباد رہنواری علاقے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کو بچپن سے ہی شاعری کا شوق تھا۔ آپ کی غزلوں میں عصری کرب کی تصویر نمایاں تھی۔ دراصل آپ کے سینے میں ایک درد مند دل تھا۔ تو غزل نمبر اس کا پہلا شعر: کس کو معلوم ملے خاک میں منظر کتنے، اپنے آئینے چھپائے ہیں سکندر کتنے۔ خاک کا معنی ہے مٹی یا راکھ بھی اس کو کہیں گے۔ منظر کا معنی ہے نظارہ یا نظر کی جمع ہے منظر۔ آئینہ یعنی دیکھنے کا شیشہ یا درپن بھی اس کو کہیں گے۔ اس شعر میں اکبر جے پوری کہتے ہیں کہ یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہے کہ آج تک کتنے لوگ زمین کے اندر سو چکے ہیں، یعنی دفن کیے گئے ہیں، اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ سکندر اعظم جیسے کتنے بہادر اور اولو العزم بادشاہ اس زمین نے اپنی مٹی میں ملا دیے ہیں۔ شعر نمبر 2: تشنہ لب ترسا کیے پیاس لیے آنکھوں میں، اور محلوں میں چھلکنے رہے ساغر کتنے۔ تو تشنہ لب کا معنی ہے نہایت ہی پیاسا یا ناکام۔ ترسنا کا معنی ہے خواہش مند ہونا، کسی چیز کا بھوکا ہونا۔ پیاس کا معنی ہے پانی پینے کی خواہش۔ تمنا کا معنی ہے آرزو۔ محل کا معنی ہے عالیشان گھر۔ چھلکنا کا معنی ہے پانی کا گرنا۔ ساغر کا معنی ہے جام یا شراب کا پیالہ۔ اس شعر میں اکبر جے پوری کہتے ہیں کہ غریب لوگ دنیا میں پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترستے رہتے ہیں اور پانی کی آس میں ہی جان دے دیتے ہیں، جبکہ ان کے برعکس محلوں میں رہنے والوں کو ہر قسم کا سکھ اور عیش میسر ہوتا ہے، اور وہ شراب اور شباب کی مستیوں میں زندگی گزارتے ہیں اور ہر قسم کے عیش میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ شعر نمبر 3: پرچم امن لیے پھرتے ہیں شہروں شہروں، آستینوں میں چھپائے ہوئے خنجر کتنے۔ پرچم کا معنی ہے جھنڈا۔ امن کا معنی ہے پناہ یا چین۔ آستین کا معنی ہے کرتے قمیض وغیرہ کی باہنیاں۔ خنجر کا معنی ہے ایک قسم کا چھرا۔ تو اس شعر میں اکبر جے پوری
کہتے ہیں کہ قوم دشمن اور بد عنصر امن کے پرچم لیے شہر شہر اور گاؤں گاؤں جاتے رہتے ہیں اور زبانی کہتے رہتے ہیں کہ ہم امن، اتحاد اور رواداری کے خواہاں ہیں، لیکن اصل میں یہی لوگ خون خرابہ کرتے ہیں اور بد امنی پھیلاتے رہتے ہیں۔ وہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنی آستینوں میں خنجر چھپائے ہوئے پھرتے ہیں اور فتنہ و فساد بھڑکاتے رہتے ہیں۔ اس طرح آگے شعر نمبر 4 ہے اس کا۔ کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، یوں تو بستی میں نظر آئے کھلے در کتنے۔ صدا کا معنی ہے آواز یا آٹ، پتہ کا معنی ہے ٹھکانہ یا نشان یا سراغ، بستی کا معنی ہے آباد جگہ، در کا معنی ہے دروازہ۔ تو اس شعر میں اکبر جے پوری کہتے ہیں کہ میں گلی گلی تلاش کر رہا تھا کہ مجھے کوئی رہبر یا رہنما مل سکے جو اس بستی کے لوگوں کو پستی سے نکال دے اور پروروں کی فتنہ انگیزیوں سے نجات دلا سکے۔ میں اس کو ڈھونڈتا رہا مگر مجھے اس کا پتہ معلوم نہیں تھا، تو آواز دیتا تو کس کو دیتا، اگرچہ میں نے اس بستی میں کئی دروازے کھلے دیکھے مگر میں اس کو پا نہ سکا اور نہ کسی نے میری آواز کی طرف دھیان دیا۔ تو اس کے بعد دوسرا شعر ہے، آخری شعر۔ دیکھ کر تشنہ لبی میری تعجب نہ کرو، میں نے صحراؤں کو بخشے ہیں سمندر کتنے۔ تو تشنہ لبی سے معنی ہے نہایت پیاسا، مایوس۔ تعجب کا معنی ہے انوکھا پن۔ صحرا کا معنی ہے ریگستان، یا دوسرا معنی اس کا ہے بیاباں۔ اس شعر میں اکبر کہتے ہیں کہ میری اس تشنہ لبی کو دیکھ کر آپ لوگ حیران نہ ہوں اور اس بات پر تعجب نہ کرو، کیونکہ میں نے کئی ویران ریگستانوں کو پانی سے سیراب کیا ہے، یعنی میں ہمیشہ امن و امان کا حامی رہا، لیکن کوئی بھی شخص میری بات سننے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن پھر بھی میں نے امن و امان کا پرچار کیا۔